پھر یہ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سوال کریں گے. ابن آدم کے قدم اس کے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علمہ. کہ عمر کن کاموں میں صرف کی، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو کچھ سیکھا اس پر عمل کتنا کیا. تو اس میں اہم ترین جو سوال ہم سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن جو پوچھا جانے والا ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے ذرائع آمدنی پر نظر رکھنی چاہیے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ کہ اس آمدنی کا ذریعہ حلال ہونا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا. اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو، حلال روزی حاصل کرو اور حرام کو چھوڑ دو. تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رزق میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو جاؤ. اگر مالی پریشانی ہے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ مرنے سے پہلے جو بھی نصیب میں ہے وہ ضرور مل کر رہے گا. تو میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو، حلال روزی حاصل کرو، حرام کو چھوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور حرام کے درمیان کسی حلال چیز کو آڑ بنائے رکھو. جس نے ایسا کیا وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لے گا، دین اور عزت دونوں محفوظ ہو جائیں گے. پھر یہ کہ رزق میں پاک دامنی اختیار کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصال پائے جاتے ہوں، 4 عادتیں ہوں، تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. یعنی 4 چیزیں جس کے اندر ہوں اسے دنیا میں سے اگر کچھ نہ بھی ملے اور یہ 4 چیزیں مل جائے تو وہ خوش قسمت ہے. نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچی بات، نمبر 3 حسن فطرت یعنی اچھے مزاج کا ہونا، اور نمبر 4 رزق کی پاک دامنی. پھر یہ ہے کہ ظلم کے ساتھ مال حاصل نہیں کرنا چاہیے، مال کمانے میں ظلم نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظلماً کسی کی زمین دبائے گا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. یعنی کسی کے مکان، زمین، پلاٹ پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بھائی کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہن کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی فوت شدہ رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. تو کیا نہیں کرنا؟ کسی کی زمین پر، کسی کے مال پر غاصبانہ طور پر قبضہ نہیں کرنا. پھر کسی کا مال ناحق نہیں کھانا، نہ کسی کی زمین اور نہ کسی کا کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا بے شک اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے. یعنی چوری سے کسی کی چیز کھا لی. پھر ابو حمید ساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال اس کے حق کے بغیر لینا جائز نہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے. یعنی اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کوئی آپ پر مال خرچ نہیں کرنا چاہتا اور آپ زبردستی اس سے لے رہے ہیں تو یہ مال کیا ہوگا؟ آپ کے لیے حرام ہوگا. چلیے مجھے اب آپ بتائیے کہ حرام ذریعہ آمدنی میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ حرام سورسز آف انکم کون کون سے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. نمبر 1 سود. سود سب سے بڑا حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے یا کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے. جو شخص سود کا پیسہ کھاتا ہے، ربا، انٹرسٹ، اس پر کیا کیا گیا ہے؟ لعنت کی گئی ہے. وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اب یہ جو آپ کو میں آج پڑھا رہی ہوں نا، یہ اسائنمنٹ کا حصہ ہے. یہ مت سوچیے کتاب میں نہیں لکھا تو اس لیے امتحان میں نہیں آئے گا. اب مرضی آپ کی توجہ سے سنیں اور دھیان سے سن کر جیسے میں سوال کر رہی ہوں اس کے مطابق سوال اور جواب نوٹ کر لیں. حرام آمدنی کا دوسرا بڑا ذریعہ برائبری، رشوت. رشوت کیا ہوتی؟ کوئی بتائے کہ رشوت کیا ہوتی؟ کسی سے کام نکلوانے کے لیے اس کو رقم دینا، کچھ پیسہ دینا.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی مثلاً کوئی مقدمہ ہے، کوئی جھگڑا ہے آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان، بھائی کہتا ہے یہ میری زمین ہے، آپ کہتے ہیں یہ میری زمین ہے. اب آپ کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، جا کے جج کو ایک بھاری رقم دے دیتے ہیں اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں. تو یہ جو پیسہ آپ نے جج کو دیا، پیسہ نہیں بھی دیا، کھانا ہی کھلا دیا، کچھ بھی دیا، یہ کیا شمار ہوگا؟ رشوت شمار ہوگی. یعنی پیسہ دے کر کسی کا فیصلہ بدلوا لینا، ناجائز طور پر اپنے حق میں کروا لینا. ہمارے معاشرے میں اور کہاں کہاں رشوت دی جاتی، پیپرز کے لیے اور ایڈمیشن کے لیے. بعض کالجز وغیرہ میں ایڈمیشن کے لیے رشوت دی جاتی اور جاب لینے کے لیے. مثلاً آپ نے انٹرویو دیا ہے، یہ تو اتنی بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ بعض اوقات انتہائی قابل لوگ سلیکٹ نہیں ہوتے اور انتہائی نااہل لوگ، نکمے اور بیکار لوگ بھرتی کر لیے جاتے ہیں. کس لیے؟ کہ وہ رشوت دیتے ہیں. اور اب تو شاید ہی کوئی نوکری ایسی ہو کہ جس میں لوگ رشوت دیے بغیر سیدھے سیدھے سلیکٹ ہو جائیں. کس قدر ظلم ہے اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی کام کے لیے کسی دفتر میں جاتے ہیں، ان کو 2 لفظ انگریزی کے لکھنے نہیں آتے، اور بعض اوقات کسی ٹیکنیکل کام پر لوگ ہوتے ہیں تو وہ مشینوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ. بہت سی مشکلات ہیں. گیس کا کنیکشن لگوانے کے لیے، بجلی کا کنیکشن، بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے، پاسپورٹ بنوانے کے لیے کہہ رہی، یعنی اپنا جائز حق لینے کے لیے، جائز کام نکلوانے کے لیے جب ایک انسان پیسہ دے کر نکلواتا ہے تو وہ دینا جو ہے وہ رشوت ہے، اور جو لینے والا ہے وہ تو آگ کھا ہی رہا ہے. حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں کا ہی ٹیسٹ ہے. جیسے سود دینے والا اور سود لینے والا برابر ہے، اسی طرح رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے کو لعنت فرمائی ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. یعنی ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری باری پہلے آ جائے رشوت کے ذریعے، جبکہ ایک لائن لگی ہوئی ہے حقداروں کی. تو اب یہ ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی مزے کا پیسہ مل رہا ہے اور وہ دوسروں کا حق مارتے چلے جاتے. تو اس طرح تو دوہرا نقصان ہے، ایک آپ کا تو ہے ہی اور لینے والے کا، اور وہ جو جتنے مظلوم ہیں بیچ میں پس گئے ہیں ان کے ساتھ الگ زیادتی. جی ٹیکس معاف کرانے کے لیے یعنی بے شمار قسمیں. تو اس کے بارے میں حکم یاد رکھیے کہ یہ ذریعہ آمدنی حلال نہیں. جب انسان اپنی تنخواہ کے علاوہ اوپر کے پیسے لیتا ہے کسی کا، چاہے جائز کام کرے یا ناجائز کرے، یہ نہیں کہ جائز کام کرے تو پھر جائز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کام کی اجرت تو وہ پہلے ہی لے چکا ہے تنخواہ کی شکل میں یا لے رہا ہے. پھر اور کون سی چیز حرام مال میں آتی؟ جھوٹی قسم سے سودا بیچنا، یعنی بزنس کرتے ہوئے جھوٹ بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر ہضم کر لیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کے طور پر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ. بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارا تو اللہ اس کے لیے دوزخ کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا. ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگرچہ وہ معمولی چیز ہو، چھوٹی سی چیز ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو کی درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو. اگر کسی کا مسواک تھا اور پتا تھا وہ کسی کا ہے تو جھگڑے کے وقت اگر انسان قسم کھا کے کہے کہ یہ میرا ہے اور وہ اپنا بنا لے حالانکہ وہ اس کا نہیں، تو اس پر بھی اتنی بڑی سزا ہے. تو یہ معمولی معاملہ نہیں ہے
کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر لینا، ناحق لینا، یہ نہایت ناپسندیدہ فعل ہے. اور ناحق مال کمانے کا طریقہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی، اور جوا کھیلنا، اور شراب کا کاروبار، اور چوری، اور یتیم کا مال کھانا. یہ سارے لکھ لیجئے اپنے پاس. اور یعنی مجسمہ سازی، تصویر سازی، ان کے ذریعے مال کمانا. سگریٹ کی ہیلتھ ہیزٹ، یعنی کوئی بھی چیزیں جو نشے کی بھی چیزیں بیچنا، ملاوٹ کر کے چیزیں بیچنا، اور بچوں کو کڈنیپ کر کے بیچ دینا. کتے کی کمائی، سور کی کمائی، کئی لوگ پگ بیچتے بھی ہیں، ہیم بیچتے ہیں. ہاں، جادو تعویذ کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں. حرام چیزوں کی بے، حرام چیزوں کی خرید و فروخت. کوئی بھی حرام چیز اس میں آپ دیکھ لیجئے جس کا کھانا یا پہننا یا استعمال حرام ہو. جی، ایک بڑی اہم چیز جو آپ سے بہت قریب بھی ہو سکتی، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، کام نہ کر کے تنخواہ لینا. چھٹیاں کر کے، کام چوری کر کے، ٹال مٹول کر کے، ذمہ داری پوری نہ کر کے تنخواہ وصول کرتے جانا. دفتر میں خالی ہاتھ بیٹھے رہنا، یا اپنے ذاتی کام کرنا اور مہینے کے آخر میں تنخواہ وصول کر لینا. کچھ لوگ تو اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہی نہیں، جھوٹی حاضریاں لگوا کے تنخواہ لے لیتے ہیں. کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ سب کو پتا ہے. بیت المال یا گورنمنٹ کے فنڈز ناجائز طور پر استعمال کرنا، ان کو لے لینا اگر اس میں حرام کام کر رہے ہیں. سارے حرام نہیں، جو حرام کام ہے ان کی آمدنی حرام ہوگی. یعنی کوئی بھی ایسا کام جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس کو کر کے پیسے کمانا، جیسے میوزک وغیرہ بجا کر، پروسٹیٹیوشن، زنا وغیرہ کی آمدنی. اسی طرح ایک اور چیز جو آپ نے مینشن نہیں کی، وہ ہے مزدور کی اجرت مارنا. کام کرا کے پیسے نہ دینا، سارا مہینہ کسی کو کام پہ رکھنا اور آخر میں کہنا جاؤ چھٹی کرو. خبردار جو گھر میں دوبارہ قدم رکھا، جیسے ماسی وغیرہ سے کام کروا کے اس کو اجرت نہ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا. ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا. وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، جیسے یہ بچے اغوا کر کے بات ہو رہی تھی. اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا، جیسے کوئی بلڈنگ بن رہی ہے اس میں، یا صفائی کلیننگ کے لیے رکھا، یا کوئی مالی رکھا، یا کسی اور کام سے کسی کو رکھا اور پھر اس کے پیسے نہیں دیے لیکن اس کی مزدوری ادا نہیں کی. اور جہاں تک شراب اور جوا اور اس قسم کی بات اور قسمتیں بتا کر، نجومی بن کے، ہاتھ دیکھ کر کسی کے پیسے ہتھیانا، یہ بھی حرام کمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں، جیسے بت وغیرہ یا استھان بنائے جاتے تھے، یا درباروں کے اوپر بیٹھ جانا اور لوگوں سے قبروں کے نام پر نظر نیاز وصول کرنا اور خود کھا جانا، اور بعض اوقات غریبوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا اور خود ہڑپ کر جانا، اس کا ناجائز استعمال کرنا یا اس کو ناحق استعمال کرنا، اس کو لیوشلی استعمال کرنا. اور فال کے تیر سب سراسر گندے کام ہیں، گندے شیطانی کام ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. سورۃ المائدہ کی آیت 90 میں بتا دیا گیا. اسی طرح فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے سارے کام حرام ہے، اور ان سے پیسے کمانا جو ہے وہ بھی حرام ہے. قرآن مجید سورۃ النور میں آتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلے، حیا ختم ہو جائے، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. تو ایسی تمام چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. چور کی سزا کیا بتائی گئی؟ ہاتھ کاٹنا. والسارق والسارقۃ، چور ہو یا چورنی، عورت چور ہو تب بھی، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء، یہ بدلہ ہے، بما کسبا، اس کا جو انہوں نے کمائی کی، نکالا من اللہ، عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے.
پھر ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی ایک اہم چیز ہے، حرام کمائی. اس کی کوئی مثال دیں گے آپ کہ کیسے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں لوگ؟ گندے پھلوں کو نیچے رکھ کے اوپر صاف رکھ دیتے ہیں. یہ تو اصل میں نا دھوکا ہے، بیسیکلی دھوکے سے کمائی کرنا. دودھ میں پانی ملانا، سامان تجارت کے علاوہ اس میں اور چیزیں ملاوٹ کر کے اس کو بھی ساتھ تول دینا اور اس کی قیمت وصول کرنا. جی، جو باٹ ہوتا ہے اس کے ویٹ میں کمی کر دینا. میٹ بیچتے ہیں، اس کو رات میں پانی میں ڈال دیتے ہیں اور صبح اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کو بیچتے ہیں. اس میں دھوکا بھی آ جاتا ہے. تو ناپ تول میں کمی جو ہے اس کے بارے میں شدید سویر وارننگ ہے قرآن مجید میں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. کیا ہمارے معاشرے میں اس کی اویئرنس ہے؟ کتنا زیادہ ہو چکا ہے یہ سب کچھ. ایسے مال میں سے تو زکوٰۃ بھی دی جائے تو قبول نہیں ہوتی، صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. اسی لیے مناسب سمجھا کہ مال کو پاک کرنے سے پہلے سورس آف انکم پہ بات کی جائے کہ وہ بھی پاک ہو، حلال ہو، تو تبھی اس میں سے صدقہ قبول ہوگا، زکوٰۃ ادائی تب ہوگی. ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ ہیں. پھر اسی طرح لوگوں سے مانگنا، سوال کرنا، بھیک مانگنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا حلال نہیں سوائے 3 میں سے ایک کے. کسی نے کوئی ضمانت دی ہو تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ اپنی ضرورت پوری کر لے پھر رک جائے. یعنی کوئی کسی کا ضامن بنا اور پھر جس کا ضامن بنا تو وہ بھاگ گیا، اب ساری چٹی اس کے سر پہ پڑی تو یہ اب اپنے پاس سے کہاں سے دے، تو اس صورت میں سوال کر سکتا ہے. دوسرے، ایسا آدمی جس پر کوئی آفت یا مصیبت آ پڑی، جس نے اس کا مال تباہ کر دیا، یعنی راتوں رات اس کا پورا کارخانہ جل گیا، تو ایسے شخص کے لیے سوال کرنا حلال ہے، حتیٰ کہ کچھ ضرورت پوری کر لے، یعنی ضروریات اپنی پوری کر سکے. تیسرے، وہ آدمی جسے انتہائی محتاجی نے آ لیا، بہت لاچار ہو گیا، اور اس کی قوم کے 3 افراد کہہ دیں کہ یہ بہت لاچار ہے، تو اسے سوال کرنا حلال ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ نے فرمایا اے قبیصہ، حرام ہے ایسا مانگنے والا جو ان وجوہات کے بغیر مانگتا وہ حرام کھاتا ہے. تو اس لیے محض مال بڑھانے کے لیے یا عیش و عشرت کی چیزیں خریدنے کے لیے کسی سے سوال کرنا جو ہے یہ بھی سخت ناپسندیدہ ہے. اچھا، حرام کمائی کے نقصانات، جی پیچھے سے آپ بتائیے. مال کی برکت اٹھ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی، اور کیا ہوتا ہے؟ نماز قبول نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اگر شرابی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، پھر اگر وہ دوبارہ شراب پیے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. چوتھی مرتبہ یہ حرکت کرے تو پھر یہی ہوتا ہے، آخری بار پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور اس کو کیچڑ کی نہر سے پلایا جائے گا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ابن عمر نے کہا دوزخیوں کی پیپ. حرام مال میں سے صدقہ کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک تو کہ قبول نہیں ہوتا، دوسرے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے وبال کا باعث ہے. حرام مال میں سے صدقہ دینے سے صدقہ صرف قبول نہیں ہوتا بلکہ اس کے علاوہ وہ اس کے لیے سزا کا باعث بن جاتا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کے ذریعے صدقہ کیا تو اس کے لیے اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ اس کا گناہ اس پر ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کا گناہ اس پر ہوگا. یعنی حرام مال سے صدقہ دینے سے ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے، خواہ وہ غلام آزاد کرے یا رشتہ داروں کو دے یا کچھ بھی کرے اس سے. پھر جنت سے محرومی، حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. اور ابن حبان کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ سے فرمایا اے کعب، وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو کہ حرام اور رشوت خوری پر بڑھا اور پلا، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے. یعنی ایسے شخص کے لیے جنت نہیں. پھر اگلا سوال ہے مال کہاں خرچ کیا جائے، کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ والدین پہ. ٹھیک ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے والدین پہ خرچ کرو، اور رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اور یتیموں پر، مسکینوں پر، اور مسافروں پر. سب سے پہلے اپنی ذات پر.
اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی ثواب کا باعث ہے اگر آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً آپ بیمار ہیں اور علاج نہ کروائیں تو کیا یہ صحیح ہے کہ پیسے لگ جائیں گے؟ اس سے بہتر ہے بیماری رہو، پیسوں سے کچھ چوڑیاں خرید کے پہن لو۔ لیکن اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بس خرچ کرتا ہی چلا جائے۔ کتنا خرچ کرنا چاہیے اپنے اوپر؟ صرف ضرورت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا مسافر کا زادرہ ہوتا ہے۔ جتنا ہاسٹل میں نا آج کل آپ کے پاس اور آپ کو گزارا چل رہا ہے تو یہ کافی ہے۔ لیکن ہاسٹل آتے وقت تو یہاں پابندی تھی کہ آپ زیادہ نہیں لا سکتے، لیکن سسرال میں یہ پابندی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں الٹا اور ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو جہیز بناتے ہوئے زندگی کا ایک بڑا قیمتی وقت ضائع کر دیا جاتا ہے، اور ہر طرح کی الٹی سیدھی چیزیں خرید کر بھر لی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو استعمال کرنا بھی بعض اوقات نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اتنی مشکل سے بعض اوقات اکٹھا کیا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، یا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو دنیا میں ایک خادم اور ایک سواری کافی ہونی چاہیے، بہت ساری گاڑیوں کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ واقعی حقیقی ضرورت ہو ایک سے زائد کی۔ ابن عمر سے کیا فرمایا تھا؟ جب صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ ناز و نعم سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا ناز و نعم کی زندگی سے بچنا، کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی بسر نہیں کرتے، بہت زیادہ نعمتوں میں نہیں رہتے، سخت جان ہوتے ہیں۔ دوسرا خرچ کس پہ کرنا؟ اپنے بعد گھر والوں پہ خرچ کرنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک مسکین پہ صدقہ کیا، ایک اہل و عیال پہ خرچ کیا، اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے زیادہ افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا۔ وہ کیوں سب سے افضل؟ کیونکہ اہل و عیال کو لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، تو اپنے انہوں نے کیا کر لینا ہے، ان کو نہ بھی دیں گے تو کام چل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، صلہ رحمی کا اجر بھی ہے، اور فرض ہے، مرد کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، تو جب کوئی اپنا فرض ادا کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اجر پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پہ خرچ کرتا ہے، یعنی سواری پر، آج کل گاڑی کہہ سکتے ہیں، وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں ان پہ خرچ کرتا ہے۔ عیال سے شروع کیا، پھر ابو قلابہ نے اس سے بڑھ کر کہا آدمی کا اجر کیا ہوگا جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا اللہ ان کو اس کے سبب سے نفع دیتا اور ان کو بے پرواہ کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی عزت بچتی ہے، وہ یتیم مسکین سمجھ کر قابل صدقہ نہیں قرار پاتے، انہیں لوگوں سے بے نیازی حاصل ہوتی، وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے، ان کی صحت، ان کی تعلیم پر خرچ کرنا ان کو دنیا میں ایک باعزت مقام دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سواری وغیرہ آتی ہے، اور پھر اللہ کے راستے کے ساتھی آتے ہیں۔ پھر جو جتنا مالدار ہو اس کو اتنا ہی زیادہ بھلے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہ خسارے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے مال دیا اور انہوں نے اسے اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے خرچ کیا اور بھلے کاموں میں لگایا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ سامنے خرچ کرنا، پیچھے خرچ کرنا، دائیں کرنا، بائیں کرنا، اس کو آپ کیسے کریں گے مینٹین؟ دائیں کس کو دیں گے؟ جو آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہو، اور بائیں جو بائیں طرف بیٹھا ہو، جو آگے بیٹھا ہو، جو پیچھے۔ بات ختم۔ سوچئے گا اس پر اور مجھے کل بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر حق میں خرچ کرنا، ناحق جگہ پر نہیں، حق جگہ پر خرچ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بہت شیریں ہے، جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور حق کے ساتھ خرچ کیا تو وہ بہترین مددگار ہے، یعنی اس سے اس کے درجات بہت بڑھیں گے۔ پھر اسی طرح اسلام کے لیے مال خرچ کرنا، اسلام کی تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، کیونکہ بار بار قرآن مجید میں آتا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کہ انہوں نے اپنے مال اور جان دونوں کے ساتھ جہاد کیا۔ پھر حج عمرے پہ خرچ کرنا، یہ بھی بہترین خرچ کرنے کی جگہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جب میں بندے کو صحت اور مال عطا کروں اور اس پر 5 سال گزر جائیں اور میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے۔
پھر صدقہ خیرات کرتے رہنا. تندرستی کی حالت میں انسان خرچ کرے تو وہ زیادہ افضل ہے. صدقہ جاریہ کے کاموں میں خرچ کرنا، وہ کون سے ہیں؟ پانی کا انتظام کرنا، اور تعلیم کے کاموں میں اسکول بنوانا، مدرسہ بنانا، مساجد بنوانا، پودے لگانا، درخت لگانا، سڑکیں بنوانا، جس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے. دین کی نشر و اشاعت، کسی کو کتاب لے کر دینا، پبلش کروانا. پھر دوسروں کو کھلانا پلانا، دوسروں کو کھلانا پلانا. حمزہ بن صہیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صہیب سے کہا تم کھانے میں اسراف کرتے ہو. تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلائے. حدیث کیا ہے؟ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلائے. اور یاد ہے وہ بکری کا قصہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں بکری ذبح ہوئی اور تقسیم ہو گئی تو آپ نے پوچھا کتنا بچا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ شانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا. تو آپ نے فرمایا سب بچ گیا ہے سوائے شانے کی. پھر مال کے غلط مصارف، کہاں نہیں خرچ کرنا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو مال سے شدید محبت نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کی بہت بڑی ویکنس ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو یہ انسان کی کمزوری ہے. تو انسان کو مال سے محبت نہیں ہونی چاہیے. پھر مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یعنی خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے نا، تو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں پسند نہیں: بلا وجہ کی گپ شپ، مال کو ضائع کرنا اور لوگوں سے مانگنا، لوگوں سے کثرت سے سوال کرنا. اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اسراف اور فضول خرچی. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلک قواما. اور کہاں بہت خرچ نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ کیا نہیں بنانا چاہیے؟ کپڑے. اور کیا نہیں زیادہ خریدنے چاہیے؟ جوتے، کہ جوتوں سے گھر بھر جائے. اور فرنیچر اور گھروں کی بہت زیادہ سجاوٹ پر پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. حدیث سناؤ اس پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح مزین نہ کریں گے. جب تک اس کو اسٹیج کی طرح مزین نہ کریں گے، نہیں ڈیکوریشن پیس نہیں بنا دیں گے. ابھی آپ دیکھیں عام طور پر گھر رہنے کے قابل کم ہوتے ہیں اور سجاوٹ ان میں زیادہ ہوتی. پھر انسانوں سے زیادہ جانوروں پہ خرچ کرنا. اب تو یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ سپر مارکیٹ میں کتے بلی کا کھانا پڑا ہوتا ہے جو بعض اوقات انسان کے کھانے سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ ان کے دل اجمیوں کے دلوں کی طرح ہو جائیں گے، دنیا کو ترجیح دیں گے اور ان کا طریقہ آراب والا ہوگا. جو بھی رزق ان کے پاس آئے گا اس کو جانوروں پر لگا دیں گے، جیسے گھوڑے اونٹ اس طرح پالنے کا شوق کہ خود کچھ نہ کھانا، سب کچھ انہی پہ لگا دینا. جہاد کو تکلیف سمجھیں گے، زکوٰۃ کو جرمانہ تصور کریں گے. اور کہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ مقابلے بازی میں. آپ نے فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کی گئی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ آگے بڑھے، اور وہ تمہیں غافل کر دے گی جیسے ان کو غافل کر دیا. مبذرین میں شامل نہیں ہونا. قرآن مجید میں آیا نا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. نہ حق مال خرچ کرنا، بس لٹاتے چلے جانا، بس جہاں دل آئے خرچ کرتے چلے جانا، دوسروں کی نقالی میں خرچ کرنا چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو. پھر بہت گن گن کے رکھنا. اس کے بارے میں قرآن مجید میں کہاں مذمت آئی؟ سورۃ الہمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. پھر خرچ ہی نہ کرنا، یہ مال کے ساتھ بدسلوکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا تھا انفقی، خرچ کرو، اوانزحی، یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، اوانفحی ولا تحسی فیحسی اللہ علیکی، گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی گن گن کے دے گا. بہت زیادہ حساب کتاب نہیں کرنا چاہیے. پھر میرا مال اس کی تکرار نہیں کرنی چاہیے، میری یہ چیز، میری وہ چیز. مال کے اوپر باتیں بہت نہیں کرنی چاہیے. مال بہت زیادہ گفتگو کا موضوع نہیں ہونا چاہیے. عام طور پر مجلسوں میں لوگ کیسی باتیں کرتے مال سے متعلق. مال کے درست مصرف کا فائدہ، صحیح جگہ خرچ کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ
خیر میں خرچ کرنے سے خیر آتی ہے، انسان عذاب علیم سے بچتا ہے. سورۃ الصف میں آتا ہے نا، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر اللہ کے راستے میں مال لگانا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا. دینے والے کو اور زیادہ ملتا ہے. فرشتے اس کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ جو دیتا ہے اسے اور اس کا بہتر نعم البدل عطا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے مال میں اس کے ساتھ اتنا ہی اضافہ کرتا ہے. یعنی جو رشتہ داروں کو زیادہ دیتا ہے اس کو اتنا زیادہ مال ملتا ہے. پھر اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، اجر پانے کا ذریعہ ہے، 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، دانے کی طرح مثال. پھر اجر کبیر ملتا ہے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے. آپ میں سے کسی کو خوف تو نہیں ہوتا، دل میں کوئی پریشانی تو نہیں رہتی، کوئی غمگین تو نہیں رہتے؟ جب دل کی یہ کیفیت ہو تو مال خرچ کریں، صدقہ کریں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر غلط جگہ خرچ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ بھڑکتی آگ. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. پھر یہ کہ مال کی حرص پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر جس کی وجہ سے اس کو بہت نقصان ہوتا ہے. مال میں بہت مشغولیت ہو جاتی ہے جس سے مقصد دور ہو جاتا ہے. پھر مال کا غلط استعمال مال کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتا ہے. اور آخر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال کے ساتھ کیا معاملہ تھا، ازواج مطہرات کا کیا تھا. اس پر آپ سوچ کر آئیے، غور و فکر کر کے آئیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام مال کے ساتھ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس پر آپ ڈسکشن کریں گے اور کل کوئی سالڈ بات مجھے بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مال کے ساتھ کیا معاملہ تھا. اب میں نے جتنے پوائنٹس بتائے ہیں آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ ان سب کو ایک مائنڈ میپ کی شکل میں یا پوائنٹ وائز لکھ کر بورڈ پر لگا دے تاکہ جو لوگ تیز نہیں سن سکتے سمجھ سکتے وہ دوبارہ ان باتوں کو. میں سب کو کمپلسری کام نہیں دیتی لیکن آپ جو میں نے لیکچر دیا ہے اس لیکچر کی چاہے پریزنٹیشن بنا لیں، چاہے ہاتھ سے لکھ کے لے آئیں، چاہے ٹائپ کر کے لے آئیں، چاہے آپ مائنڈ میپ بنا لیں، فلو چارٹ بنائیں، کچھ بھی بنا لیں، اینی تھنگ جس سے یہ علم محفوظ ہو جائے اور آپ سب کو اس سے فائدہ پہنچے. اور جس کا اچھا ہوگا اس کو انشاءاللہ انعام بھی ملے گا اینڈ آف دا کورس، اور اس کے علاوہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.